نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے جمعۃ الوداع کے اس موقع پر رمضان المبارک کا پیغام، اجتماعی خیر اور عید الفطر۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، فرمایا تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ حاضرین و ناظرین، بلا شبہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کا مزاج تکریم انسانیت کا ہے اور اس کی تعلیمات کا مقصد تمام انسانوں کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی کا ہے۔ اس امت کو تمام انسانوں کی خیر و فلاح کے لیے منصع شہود پر لایا گیا ہے۔ اسلام اپنی حقیقت میں کل عالم انسانیت کے لیے سراپا خیر و سلامتی ہے۔ اسلام میں مذہبی فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت انسانیت کی خیر و فلاح اور خدمت و بھلائی ہے۔ جس مسلمان نے کل اسلام اپنے ذہن کے مطابق نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات ہی کو صرف سمجھ لیا، یہ اس کا نامکمل تصور دین ہے۔ جبکہ کل تصور دین یہ ہے کہ جس میں حقوق اللہ بھی لازمی طور پر ادا ہوں اور حقوق العباد بھی وجوبی طور پر ظہور پذیر ہوں۔ اسلامی نظام حیات میں انسانی زندگی کی خواہ دینی عبادات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ان دونوں میں اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا مرکز و محور اطاعت الہی ہے۔ اب یہ اطاعت الہی جہاں جہاں پائی جائے گی وہ امر، وہ معاملہ دین ہو جائے گا۔ اطاعت الہی سے انحراف ہو تو کوئی دینی شکل کا عمل ہی کیوں نہ ہو وہ دین قرار نہیں پا سکتا۔ عبادت کے دین ہونے میں تو کوئی شک نہیں کرتا ہے، جبکہ
دنیاوی معاملے کے دینی ہونے میں کچھ تفکر و تدبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اس ساری دنیا اور اس سے متعلق معاملات کے لیے ایک ترغیبی حکم دے دیا ہے۔ فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے سارے کنبے اور اس کی ساری مخلوق کے لیے نفع رساں ہو، اور اس حقیقت کا دو ٹوک اور واضح اعلان زبان رسالت مآب سے یوں کرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے لیے نفع رساں ہے وہی بہترین انسان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سورہ الاعراف میں جہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ نصیحت بار بار آیا ہے، اس لیے کہ جملہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کی اصل روح اور اس کا مرکز و محور لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے لیے نصیحت تھی۔ اس حوالے سے جب ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال کا قرآن کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں تو قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ سے ظاہر ہونے والی اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ ان کا یہ عمل رب کے حکم سے سرکشی اور بغاوت پر مشتمل تھا۔ اس پر وہ نادم اور شرمندہ نہ ہوئے، الٹا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے آپ اگر رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اس عمل پر اللہ کا وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے رہے ہیں۔ قوم صالح کے اس عمل تکذیب اور اس فعل بغاوت پر اللہ کا عذاب بصورت زلزلہ نازل ہوا۔ صبح وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے منہ مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے قبل حضرت صالح علیہ السلام قوم کو اس عذاب طلبی کے عمل سے منع کرتے رہے اور ان کو رب کی سرکشی اور نافرمانی سے باز کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو خوب نصیحت کر دی اور ان کی خیر و بھلائی کے لیے ہر صورت اختیار کر لی اور اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کی حجت تمام کر لی، پھر بھی انہوں نے اپنی روش حیات نہ بدلی، تو اس طرح قوم سے مخاطب ہوئے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا اور کہا ہے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کرتی تھی، لیکن تم نصیحت و خیر خواہی کو پسند کرنے والے نہیں ہو۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دین دی، مگر ان کی قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا، بلکہ اس کے برعکس اس نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا اور آپ کی دعوت کو کذب جانتے ہوئے رد کرنا شروع کر دیا۔ ان کا یہی عمل ہی ان کی تباہی و ہلاکت کا باعث بن گیا۔ آپ نے ہر طریقے اور ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، مگر ان کی ساری مساعی اور جد و جہد کا
نتیجہ یہ تھا فتولا عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بیزاری پر ان سے بیزار ہو گئے، مگر اپنی قوم کو اپنی دعوت کے ابلاغ پر اور اپنی نصیحت اور خیرخواہی کے اتمام پر یوں گواہ بنایا، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف اعصی علی قوم کافرین، سورہ الاعراف ہی کی آیت نمبر 93 میں، اور کہنے لگے ہے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سورہ الاعراف کی آیات نمبر 61-62 میں قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت حق رکھی اور اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اور اس کی توحید کی طرف بلایا، تو قوم نے کہا ہے نوح علیہ السلام ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی دیوانگی طاری ہو گئی ہے اور آپ معاذ اللہ محبوط الحواس ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو یوں جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کوئی خبث، کوئی دیوانگی لاحق نہیں ہوئی ہے، معاذ اللہ میں کوئی دیوانہ اور کوئی پاگل نہیں ہوں، بلکہ میری حقیقت پوچھتے ہو تو سن لو، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور میری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، اُبَلِّغُکُم رسالات ربی، میں تو تمہیں رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو سارا کچھ میرے رب کی وحی ہے جو تم تک پہنچا رہا ہوں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور میں تو سراسر تمہارے لیے سراپا خیر اور نصیحت ہی نصیحت ہوں، وانصح لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جس کی تم کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ جانتا ہوں اپنے رب کی طرف سے جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دین کیا ہے، دین کا تعارف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف خود ان الفاظ میں کرایا ہے۔ حضرت تمیم الداری روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النسیہ، قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم نے عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کی کسی ضرورت کی تکمیل ہی خیر خواہی ہے۔ عربی زبان میں خیر خواہی کے لیے لفظ النسیہ بولا جاتا ہے، جس کے ذریعے بندے کی کسی ضرورت اور کسی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ نسخن سے مشتق ہے، اور اس کا اطلاق اس شے پر ہوتا ہے جو اپنی اصل پر قائم رہے اور اس میں کسی شے کا اضافہ نہ ہو۔ جب خام شہد کو موم یا کسی شے سے صاف کر لیا جاتا ہے تو اس کو نسخ الاصل کہا جاتا ہے، اور نسخ کا معنی سلائی کے ہے۔ جس طرح سوئی کے ذریعے پھٹے ہوئے کپڑوں کی سلائی اور اصلاح کی جاتی ہے،
اسی طرح اپنے پراگندہ بھائی کے احوال کی اصلاح کو بھی النصح کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ النصیحہ سے توبۃ النصوح کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دین کی کباہ کو، دین کے لباس کو گناہ چاک کر دیتا ہے۔ توبۃ النصوح انسان کے نفس کی اصلاح اور درستگی کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی نیت اور اس کی بات جب صاف اور شفاف ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کھوٹ وغیرہ باقی نہ رہے تو ایسے قول اور ایسی بات کو نصیحت کہتے ہیں، اور اس نصیحت میں دوسرے کی سراسر خیر ہی مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ نصیحت تب نصیحت بنتی ہے جب مخاطب کو انتہائی اخلاص کے ساتھ کہی جائے، اور جب مخاطب کو انتہائی اخلاص کے ساتھ بات کہی جائے تو ایسی بات کو نصیحت کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، جب ہم حضرت تمیم داری کی روایت کردہ حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع القلم حدیث میں سے ہے، جس میں آپ نے دین کو سراسر نصیحت کا اور خیر کا اور بھلائی کا نام دیا ہے، اور یہ دین سب سے پہلے اللہ کے لیے نصیحت یعنی خیر خواہی ہے۔ اب اللہ کے لیے خیر خواہی کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ لفظ نصیحہ حدیث مبارکہ میں کتاب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ائمہ مسلمین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عام لوگوں کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الدین النصیحہ للہ کا معنی کیا ہے، کہ اللہ کے لیے بندے کی خیر خواہی کیا ہے، کہ بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دین تب نصیحت بنتا ہے جب بندے کی بندگی صرف اور صرف اس زندگی میں اپنے مولا کے لیے ہو جائے، اور اللہ کی ذات کو وہ یکتا و تنہا جاننا شروع کر دے، اور اس کی تمام صفات و کمال میں اس کو بے مثل ماننے لگے، اور اس کو ہر حال میں اپنا معبود حقیقی تصور کرنے لگے، تو اللہ کے لیے یہ بندے کی خیر خواہی ہے۔ اور اس طریق پر چلنا جس پر مقربان الہی چل کر اپنے رب کو راضی کرتے رہے ہیں، اسی عمل کو الدین النصیحہ للہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا میری خیر خواہی میرے بندوں کا ہر حال میں فرما برداری اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے۔ اور النصیحہ للہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات پر کامل ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا بندہ اعتقاد رکھے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت اخلاص نیت سے بجا لائے، اپنی زندگی میں اس کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرے اور بدکار و سرکش بندوں سے نفرت کرے۔ حاضرین گرامی قدر، النصیحۃ للقرآن کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے قرآن حکیم نازل کردہ ہے، اس میں جو پیغام بندوں کے نام ہے اس کو اچھی طرح سمجھے اور اپنی زندگی پر اس پر عمل کرے، اور اس قرآن کو خوب تجوید و قرات ترتیل و تفکیر کے ساتھ پڑھے، اور اس کے کلام الہی ہونے کی بنا پر اس کی تعظیم و احترام بجا لائے۔ جبکہ النصیحۃ لرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے گواہی اور شہادت دے کہ آپ اللہ کے سچے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے پیغام حق پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنی عملی زندگی میں اسے دل و جان سے اپنائے، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کے معاملے میں سراپا اطاعت اور فرما برداری کا
پیکرے مجسم ہونے کا مظاہرہ کرے، رسول اللہ سے اپنی محبت و عقیدت کا تعلق ایسا رکھے کہ دنیا کے ہر رشتے سے ہر تعلق سے بڑھ کر آپ کی ذات کو محبوب جانے، اور اسی طرح آپ کے اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے اصحاب مکرم سے تعلق محبت و عقیدت قائم رکھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، النصیحۃ لأئمۃ المسلمین کا معنی یہ ہے کہ اپنی قوم کے سچے، مخلص اور محب دین و وطن راہبران قوم کی اللہ اور اس کے رسول کی پکی وفاداری کی مضبوط نسبت کے ساتھ ان کی پیروی کرے، اور احکام و قوانین ریاست کی خلاف ورزی نہ کرے، اور نظم حکومت میں خواہ مخواہ خلل نہ ڈالے، خیر اور بر میں اپنے راہبروں کی، اپنے رہنماؤں کی پیروی کرے، شر اور فتنے میں ان کی اطاعت سے روگردانی کرے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، النصیحۃ لعامۃ المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان فرد کی خیر و بھلائی کو وہ مسلمان اپنا فرض زیست، اپنی زندگی کا اولین فرض جانے، اور ہمیشہ تمام مسلمانوں کی خیر و بھلائی کا اپنی زندگی میں طالب رہے، اور ان کو حقیقی دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کرے جس میں ان کی بھلائی ہو، اور ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اور اپنے وجود کو وجود خیر بنائے، وجود شر نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ الدین النصیحہ، یہ دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیوں اور تمام تر سعادتوں اور تمام تر خیر خائیوں اور تمام تر نیکیوں اور تمام تر اچھائیوں اور نیک خواہشوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، انسانی منفعت کے تمام تر علوم اولین و آخرین اس کلمے اور اس مختصر جملے میں سمٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک کلمہ کیا ہے؟ در حقیقت انسانی زندگی کے خیر و بھلائی کے تمام سمندروں کو اپنے اندر یکجا کیے ہوئے ہے، اور یہ کلمہ جوامع القلم ہونے کی بنا پر انسانی خیر و بھلائی کی ہر قدر کو اپنے اندر موجزن کیے ہوئے ہے۔ ہماری اردو زبان کے اس محاورے کا مصداق عتم یہی کلمہ ہے کہ سمندر اور دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اسی کلمہ الدین النصیحہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہ کلمہ اس دنیا کے سارے دنیا داروں کو اور دین اسلام سے محبت کرنے والے تمام دینداروں کو یہ پیغام حیات دیتا ہے کہ دین کی کل حقیقت سراسر خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی دعوت خیر کا نام ہے، دین تو کل کا کل خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے وہ دینی کردار معاشرے میں مؤثر ہے جس میں دوسرے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اور وہ بیعت ہی ہماری حیات کا کل کردار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بیعت کیا تھی؟ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث آئی، فرمایا کہ میں نے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز اور زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ ان دونوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ اس کے بعد والنصح لکل مسلمین کا تعلق حقوق العباد سے متعلق ہے۔ ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے خیر خواہ ہونا، اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانا اور کسی کو بھی اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچانا، یہی والنصح لکل مسلمین ہے، اور یہی عمل خیر خواہی خود انسان اور مسلمان کا عنوان ہے۔ دین تو ہر کلمہ گو کی خیر خواہی کا
تقاضا کرتا ہے، اور دین بذات خود مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے اور قبیلوں کے تعارف کو وجہ اعزاز نہیں بناتا ہے۔ وہ اپنا کل اعزاز دین پر عمل کو جانتا اور عمل کو اپنانے میں سمجھتا ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سراسر خیر خائی کا نام ہے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت جریر بن عبداللہ کے حوالے سے مشکات المصابیح کی شرح مظاہر الحق میں علامہ نواب قطب الدین خان دہلوی نے ایک بڑا عجیب واقعہ ان کی اس بیعت کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنی اس بیعت رسول کو اپنی حیات کا ایک عمل بے مثال بنا لیا تھا اور اپنا کردار اس بیعت پر تشکیل دے لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے ایک گھوڑا 300 درم کے عوض خریدا۔ پھر انہوں نے از خود ہی گھوڑا بیچنے والے سے کہا، تمہارا یہ گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، تم اس کے 400 درم لے لو۔ تو اس نے کہا، فیصلہ آپ کی مرضی و منشا پر منحصر ہے۔ اس پر حضرت جریر بن عبداللہ نے وَالنُّسْخُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کا پیکر بن کر اور اس بیعت کے مطابق مزید بولے کہ نہیں، تمہارا یہ گھوڑا تو مجھے 500 درم کا لگتا ہے۔ اس طرح وہ اس گھوڑے کی قیمت بڑھاتے 800 درم پر لے گئے، اور یوں انہوں نے 300 کی بجائے 800 درم ادا کر کے وہ گھوڑا اس سے خرید لیا۔ لوگوں نے ان کے اس عمل پر بے پناہ تعجب کا اظہار کیا اور ان سے گھوڑے کی قیمت بڑھانے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ گھوڑے کا مالک اپنی کم علمی کی بنا پر اور اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی مروجہ اور مطلوبہ اور مارکیٹ کے مطابق قیمت نہیں لے رہا۔ میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی معیاری، اس کی مروجہ اور مارکیٹ کے مطابق قیمت ادا کی ہے۔ میں نے کوئی زیادہ قیمت نہیں ادا کی، جتنی اس کی قیمت بنتی تھی خیر خواہی کے تصور کے تحت اس کی اتنی قیمت ادا کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حاکم اور حکمرانوں کے لیے دین خیر خواہی کا یہ تصور دیتا ہے کہ حاکم صحیح معنوں میں، حکمران صحیح معنوں میں وہی ہے جس کی حکمرانی اور طرز حکومت کا پہلا اور آخری نقطہ صرف اور صرف لوگوں کی خیر و بھلائی اور لوگوں کی خیر خواہی ہو۔ حضرت ماقل بن میسار روایت کرتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بن عبد یستری اللہ رعیۃ فلم یخطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ آئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے رعایا کا حکمران بنایا ہے مگر اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی اور حکمرانی کا فریضہ ادا نہ کیا تو وہ جنت کی قیامت کے دن خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کا تصور سیاست، طرز حکمرانی کا اصول یہ ہے کہ عوام کی خیر خواہی اور عوام کی ہر طرح کی بھلائی اس کی سیاست اور اس کی حکمرانی کا مرکز و محور ہو۔ جو حاکم و حکمران عوام کی خیر خواہی سے محروم ہے وہ حکمرانی کے لیے نااہل ہے، اللہ کا مغضوب اور اس کی رحمتوں سے محروم ہونے والا ہے، حتیٰ کہ اس کے وصف حکمرانی سے محرومی کی بنا پر وہ اللہ کی جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کے مختلف اعمال اور مختلف اخلاق عطا کیے ہیں، جن کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
روایت کردہ یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصق فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ فسمته واذا مرض فعودہ واذا مات فاتبعہ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق خیر خواہی ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، جب وہ تم سے مشورہ اور نصیحت کا طالب ہو تو اسے اچھی نصیحت کرو، جب وہ چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو اسے دعائیہ کلمے سے جواب دو، اور جب وہ کسی مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو فرمایا یہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے یہ 6 حقوق خیر خواہی لازم ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو ان حقوق کو بجا لاتا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو اختیار کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے خیر خواہی کا عمل تب پیدا ہوتا ہے جب کہ اس کے عمل کی بنیاد، اس کے ہر عمل کی بنیاد لرضا اللہ ہو، لوجہ اللہ ہو، اور اس کا ہر عمل الخالص للہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص العمل للہ کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کسی کے لیے خیر خواہ ہو جانا یہی تمہارا اخلاص ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے یہ راز حیات بھی منکشف کیا ہے کہ ہر مسلمان اور ہر انسان میں دوسرے کے لیے خیر خواہی کا عمل اس وقت جنم لیتا ہے جب وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے لوجہ اللہ، لرضا اللہ خالص کر لیتا ہے تو اس کے وجود سے عمل خیر خواہی ظاہر ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُونَ لِلَّهِ تعالی فی الارض بالنصیحہ، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی خاطر نصیحت اور خیر خواہی کا عمل وہ ایمان والے بجا لاتے ہیں۔ خیر خواہی کا عمل ہمیشہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنی ذات کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ خود کو علم و عرفان سے آراستہ کرتا ہے، شیطانی حملوں سے بچنے کی جد و جہد کرتا ہے، وہ خود کو نفس امارہ کی کارستانیوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا عمل ان سے محبت کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ جب لوگ آپ کے عمل خیر خواہی کی وجہ سے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے خیر خواہ سے اس کی موجودگی اور اس کی غیر موجودگی میں ہمیشہ اس کے لیے ہر موقع پر کلمہ خیر ہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان اور مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا ہمیشہ خیر خواہ رہے تاکہ اس کی محبت کا چشمہ لوگوں کے دلوں میں ابلتا رہے اور ہمیشہ ان کے دلوں میں جاری و ساری رہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک ہر مسلمان کی زندگی میں آتا ہے اور اس کو عمل صیام کی ترغیب اور تاکید وجوبی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا جو بھی نفس تم میں سے اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پالے فلیصمہ، وہ ہر حال میں موسموں کو نہ دیکھے، ہر حال میں رب کی رضا کی خاطر فلیصمہ کا پیکر بن جائے، وہ روزہ رکھنے والا ہو جائے۔ جو اس رمضان المبارک کو فرمایا اپنی زندگی میں پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ جب ایک مسلمان اس عمل صوم کو اپنی زندگی میں 1 مہینے تک اختیار کیے رہتا ہے تو یہ رمضان المبارک
اسے الوداع ہوتے ہوئے اور اپنی مدت سیام پوری کرتے ہوئے یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں تم اللہ کی رضا کی خاطر ساری مخلوق کے لیے سراپے خیر اور بھلائی بنے رہے ہو اور ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاتے رہے ہو، بھوکوں کو کھلاتے رہے ہو، پیاسوں کو پلاتے رہے ہو، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہے ہو، اور اسی طرح سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی عمل خیر خائی کو اختیار کیے رہنا، ان کے دکھوں کو، لوگوں کے دکھوں کو خوشیوں میں بدلتے رہنا، ان کے غموں میں سہارا بنتے رہنا، ان کی زندگی کی مصیبتوں میں ان کے لیے مددگار بنے رہنا، ان کے چہروں پر ہمیشہ خوشی و مسرت کے چراغ جلاتے رہنا، یہی عمل خیر خائی تمہاری بندگی مولا کا تقاضا ہے کہ تم ساری مخلوق کے خیر خواہ بن کر رہو۔ بلا شبہ رمضان المبارک اپنے فعل صوم میں بیک وقت دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی خوشی کا پیغام رکھتا ہے، اس لیے رمضان المبارک کے مہان بعد جیسے کسی بھی عمل کے نتیجے کے طور پر اور اس کے اثر اور اس کے اجر کے طور پر فوری صلہ عطا کیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا فوری اجر اللہ کی بارگاہ سے اس صوم اور روزے کے فطر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور فطر کا معنی کھول دینا ہے، پھاڑ دینا ہے، قطع کر دینا ہے، ایجاد کرنا ہے، اور اس طرح فطر سے افطار ہے، اور اسی روزے کو عید الفطر کے دن کھول دیا جاتا ہے، اور عید الفطر میں روزہ رکھنے کے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بنایا ہے، اور عید کا معنی ہی لوٹنے اور پلٹ کر آنے کے ہیں۔ یہ دن رمضان المبارک کے روزوں کے اجر کا دن ہے، اس لیے ہر سال رمضان المبارک کے ساتھ اس کے اختتام کے بعد لوٹ کر آتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشی اور مسرت لے کر آتا ہے، اس لیے اسے یوم عید کہتے ہیں۔ یہ دن انسان کی روحانی ریاضتوں اور نفسانی و اخلاقی طہارتوں اور باطن کی پاکیزگیوں کو لٹاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کے لیے اجر و ثواب لے کر آتا ہے، اس لیے اسے یوم عید کہتے ہیں۔ اس بنا پر عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز، انعامات اور بدلے اور اجر کا دن حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یوم الفطر یوم الجوائز، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے کہ یہ عید کا دن انعام ملنے کا اللہ کی طرف سے یہ دن ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک کے بعد آنے والے اس دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا نام دیا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، صحیح بخاری میں، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ عید کا دن فرمایا رمضان کے بعد روزے رکھ لینے کے بعد وہ فرمایا کہ یہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، ھذا عیدنا، یہ ہمارے لیے عید الفطر عید کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن باری تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ عید الفطر کا دن زکوٰۃ الفطر کا باعث ہے، اور ہر زندہ نفس پر فطرانے کو لازم کرتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ الفطر قال اغنوہم فی ھذا الیوم، فرمایا کہ صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی اس دن مالی امداد کرو۔ عید الفطر کا دن ہر صاحب نصاب شخص پر اپنے زیر کفالت افراد کے لیے عید کا فطرانہ واجب کرتا ہے۔ یہ صدقہ فطر رمضان المبارک اور عید الفطر کی نماز سے قبل دینا مستحب اور پسندیدہ ہے، اور یہ صدقہ فطر 4 قسم کی چیزوں گندم، جو، کھجور اور کشمش سے میں واجب ہے۔
گندم میں 2.25 سیر اور بقیہ چیزوں میں 3.5 سیر، یعنی یہی اشیاء بذات خود دے سکتا ہے یا ان کی قیمت دینا ہر زندہ انسان پر لازم اور واجب ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عید الفطر کے دن ہر مسلمان کے لیے معاشرے کے غریب لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کھلاتا ہے، اور اس صدقۃ الفطر کے ذریعے معاشرے کے حاجت مند لوگوں کی حاجت روائی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ عمل خیر خواہی اختیار کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہو یا عید الفطر ہو، یہ دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بہترین صورت اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر سب لوگوں کو خیر کا پیغام دیتا ہے، اور یہی اسلامی تہذیب کا ترائے امتیاز ہے، اور اسلام سب انسانوں کا اور سب مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اور یہ ہر دور میں اسلام کا نام لینا خود کو اعلیٰ عادات، عرفہ اعمال اور عظیم اخلاق اور عالمی انسانی مساوات کا ایک فرد اور ایک کردار بنانے کے مترادف ہے۔ اسلام کی کل تعلیمات کا درس حیات تمام انسانوں کے مابین خیر ہی خیر کا قیام ہے، اور بلائی ہی بلائی کا اہتمام ہے، اور ہمدردی ہی ہمدردی کا انصرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد میں اس عظیم کردار کو تشکیل دینے کے لیے یہ ضابطۂ شخصیت، یہ ضابطۂ اخلاق دیا ہے۔ فی روایت حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعۃ تقولون ان احسن الناس احسنا وان ظلموا ظلمنا ولکن وطنوا انفسکم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ آئی۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی زندگی میں ایک ہی رائے پر نہ چلو، اور یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اگر لوگ خیر کریں گے تو ہم بھی خیر کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کرو گے، اگر وہ برائی کریں گے تو تم ہرگز ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان تعلیمات اسلام کی بنا پر ہم کہتے ہیں دین اسلام سراسر امن اور سلامتی کا دین ہے۔ دین اسلام انسانوں سے پیار و محبت اور باہمی عزت و احترام، اور دوسروں سے خیر خواہی اور بھلائی، اور دوسروں سے ہمدردی اور غمخواری کو ترجیح دیتا ہے۔ ظلم و زیادتی کے ہر نشان کو یہ دین مٹاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اگر دوسرے لوگ تمہارے ساتھ زیادتی بھی کریں، ظلم بھی کریں، تو تم ہرگز ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے والے بن جانا، اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت میں اور اس کی محبت میں قائم رہنا، کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہ کرنا، اور ہر انسان کے ساتھ نفع اور بھلائی کا سلسلہ قائم رکھنا۔ انسانی اقدار کو اسلام سے بہتر اور اسلام سے عرفہ کسی بھی مذہب اور ملت اور کسی بھی تہذیب اور معاشرے نے حاضرین گرامی قدر نہ انسانوں کو بتایا ہے، نہ انسانوں کو سکھایا ہے۔ اسلام ہی نے سب سے بہترین عادات انسانوں کو عطا کی ہیں، سب سے بہترین اخلاق انسانوں کو عطا کی ہیں، سب سے اعلیٰ اعمال انسانوں کو عطا کیے ہیں۔ اس لیے انسانی مساوات اور انسان پروری کا دین فقط اس کائنات میں دین اسلام ہے، جس کے ہر قول اور فعل کی پہچان خیر خواہی اور بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہی نظریہ انسانیت ہے، اور یہی ہمارے دین اور ایمان کی کل شناخت ہے۔ اور اس حقیقت کا اعتراف الطاف حسین حالی نے یوں کیا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے
دنیا میں انسان کے کام آئے، دنیا میں انسان کے انسان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔